اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وقت۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ایسے ہے کہ اے نفس دنیا کی زندگی میں نہ کھو جا، اللہ تعالیٰ سے غلط امیدیں نہ رکھ۔ ایک ایک لمحہ جو تمہارا گزر رہا ہے، جو تم گزار رہے ہو، وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اتنا ہی وقت کا خزانہ کم ہو رہا ہے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ایک ایک لمحہ بالکل ایسے ہے جیسے دم عیسیٰ ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، تو وہ جو ایک پھونک ہے، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام منتقل کرتے تھے اور اس سے زندگی نمو پاتی تھی، اسی طرح ایک ایک لمحے کے اندر زندگی ہے، اور لمحہ جب گزر جاتا ہے نا تو وہ زندگی گھٹ جاتی ہے، وہ زندگی گزر جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کو فضول کاموں میں، فضول دلچسپیوں میں اور لغو باتوں میں ہم ضائع نہ کریں۔ اس کو ہم بہترین کاموں میں، مفید کاموں میں ہم اس کو استعمال کریں۔ اب یہ ہے کہ ایک امام رازی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا کہ انہوں نے برف فروش جو تھا، پہلے نا اسی طرح سے فریج میں نہیں برف جمائی جاتی تھی، یعنی پہلے وقت کی بات ہے تو برف کے کارخانے وغیرہ ہوتے تھے تو وہ بلاکس میں برف ہوتی تھی، تو اس طرح سے وہ برف بیچتے تھے نا برف کو۔ تو ان کا تو یہی ہوتا تھا کہ برف پگھلنے سے پہلے کوئی اس کو لے جائے، اس کا کوئی خریدار ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ العصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا، تو کہہ رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کی اس پکار سے میں نے سورۃ العصر کا مطلب سمجھا کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے اور جنہوں نے حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی۔ یعنی ایمان لانے کے بعد نجات کے لیے یہ چاروں صفات کا ہونا ضروری ہے: ایمان، عمل صالح، صبر کی وصیت اور حق کی نصیحت، یہ چاروں عناصر کا۔ کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سورۃ العصر کی تفسیر نہیں ہے، صرف ہم وقت کو کسی حد تک ہم اس کو یاد دہانی کے طور پر ہم موضوع گفتگو بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم اسی کے اوپر فوکس کریں گے۔ لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ سورۃ العصر کو آپ ضرور مستند تفاسیر کی مدد سے ضرور سمجھیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں۔ ویسے تو پورے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے عمل کے لیے، ہدایت کے لیے، لیکن اس صورت کی اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت ہے کہ یہ چھوٹی سی صورت ہے اور اس میں معنی کا سمندر پنہا ہے، اور صحابہ کرام کی نظر میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ جب آپس میں وہ ملتے تھے تو ایک دوسرے کو سورۃ العصر جو ہے وہ سناتے تھے اور اس کے مفاہیم کے اوپر وہ بحث کرتے تھے۔ وہ ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، موضوع ہے۔ اچھا، اب وقت کے بارے میں تھوڑا سا مطلب ڈسکس کر لیتے ہیں یاد دہانی کے طور پر، تاکہ ہم اس کی وقت کی قدر کر سکیں اور کوئی مفید کام کر سکیں۔ کوئی بھی مفید کام کرنے سے پہلے یہ سوچ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کا تعین کریں۔ جتنی دیر تک ہماری زندگی میں نظم و ضبط نہ ہو، ترجیحات نہ ہوں، ہم پلان کر کے منظم طریقے سے زندگی نہ گزاریں، اتنی دیر تک ہم اپنے ٹاسک جو ہیں وہ پورے نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بارے میں کلیئرٹی کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، یہ سمپل الفاظ میں ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے اپنی زندگی کو باقاعدہ منظم انداز سے گزارنا ہے، اور یہ بھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں اسے کیسے گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں، کیا میری اس طرح سے زندگی گزارنے سے میرا رب مجھ سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا،
کیا میں ان جگہوں پہ پایا جاتا ہوں یا پائی جاتی ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول مجھے دیکھنا پسند کرتے ہیں، یا میں ان جگہوں پہ پایا جاتا ہوں یا پائی جاتی ہوں جہاں پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، کن باتوں سے منع کیا ہے، اور وقت کے کو جو ہے نا مومن کی جو صفات بیان کی گئی ہیں نا، تو مومن کی صفات میں یہ بھی ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ مطلب اچھے جہاں کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو دکھ نہیں دیتے، نمازوں کو خشوع سے کرتے ہیں، والدین کا احترام کرتے ہیں۔ وہاں پر ان کی ایک اہم ترین صفت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں، وہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ یہ والا پوائنٹ عموماً اتنا ڈسکس نہیں کیا جاتا جتنا ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کو لے کر چلنے کے لیے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جہاں پر اچھے اقدام ضروری ہیں، نیکی کی طرف بڑھنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے انسان کو اپنے آپ کو لغویات سے بچانا بھی ضروری ہے۔ پھر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ لغویات کیا ہے، تو یہ میں تھوڑا سا مختصر طور پر عرض کر دوں کہ ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جو کہ بے فائدہ ہو، بے نتیجہ ہو، بے مقصد ہو اور ثمر آور نہ ہو، وہ لغو ہے۔ اور اس کی کیٹیگری کافی وسیع ہو جاتی ہے، جیسے مطلب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ساری لغویات میں آتی ہیں نا، کہ ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ سوشل میڈیا کا اگر استعمال جو ہے پازیٹیو کیا جائے تو یہ انتہائی اچھی چیز ہے، لیکن اگر سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ نیگیٹو کیا جائے تو یہ انتہائی ڈینجرس چیز ہے، کیونکہ معلومات کی بمبارڈمنٹ ہے، معلومات کی بمبارڈمنٹ ہے۔ ساری معلومات جو ہیں وہ علم نہیں ہیں، وہ انسان کو بلکہ گمراہ کرنے والی ہیں، کچھ چیزیں وہ گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں، وہ انسان کے ذہن کو کنفیوز کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو انسان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی کیا چوائس ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، وہ کیا سنتا ہے، اور کون سی چیزیں اس کو اپنے مقصد کی تکمیل میں زیادہ مدد دیتی ہیں۔ یہ بھی پوائنٹ اس کے ذہن میں رہنے ضروری ہیں، کیونکہ لارڈ چیسٹر نے پھر اس طرح سے اپنے وقت کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے، ہمارے مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت بڑی آسانی ہے نا کہ ہمارے نمازوں کے اوقات کار متعین کر دیے گئے ہیں، صبح کی نماز، دوپہر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو انہی نمازوں کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو لے کے چلیں نا تو کافی حد تک ہماری زندگی جو ہے وہ منظم ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت دین ہمیں دیا ہے، اتنا خوبصورت سسٹم ہمیں دیا ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ جب اپنے دل کا آغاز کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، پھر آگے دیکھیں نا کہ انسان جو ہے اس کے بعد اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں، مرد حضرات نکلتے ہیں، اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں، پھر وہاں سے ظہر کا ٹائم آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی بارگاہ میں انہیں حاضر رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو وہ یہی ہے کہ وہ تھک دنیا میں رہتے ہوئے پھر آ کے فریش ہو جائیں، تم تھک گئے ہو، تم منہ ہاتھ دھو لو، تم ذرا میرا ذکر کر لو، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ اور جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں نا اس طرح کے لائف سٹائل کے، پھر وہ بلکہ انہیں اس طرح سے اچھا لگتا ہے، ان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ انسان پھر وہ جب کام کر رہا ہوتا ہے نا دنیا کے بھی، اور اس کی یہ نیت ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، اور اس میں وہ اپنے اوقات کار کا بھی دھیان کرتا ہے، تو وہ بھی عبادت کے کام بن جاتے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ تو پھر یہ ہے کہ لارڈ چیسٹر فیلڈ نے اپنے بیٹے کو لکھا کہ تم منٹوں کی حفاظت کرو تو گھنٹے خود اپنی حفاظت کر لیں گے۔ یعنی یہ بڑا اچھا نکتہ ہے کہ ہم عموماً یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے نا تو کوئی ایسی بات ہو رہی ہے اور وہ فضول بات ہے، اگر آپ محسوس کریں نا کہ اب یہ والی باتیں بس بڑھتے بڑھتے بہت ہی بڑھ جائیں گی اور میرا وہ والا امپورٹنٹ کام رہتا ہے، خود دین کا ہو یا دنیا کا، تو یہ فضولیات ہیں، تو انسان چپ کر کے نا وہاں سے اٹھ کے کھسک جائے اور وہ اپنا جو امپورٹنٹ کام ہے دنیا کا یا دین کا وہ کر لے، کیونکہ پوری دنیا کو آپ خوش نہیں رکھ سکتے۔ تو اس لحاظ سے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے فرمایا تھا کہ اس چیز کا بھی اس پوائنٹ کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے دنیا میں کتنا وقت گزارنا ہے اور آخرت میں ہم نے کتنا وقت گزارنا ہے۔
یہ والا پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب دنیا میں انسان کی کتنی کیا زندگی جو اوس زندگی ہے 80 90 یا زیادہ سے زیادہ 100 سال. بعض لوگوں کی تو اس سے بھی کم ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی بہت کم ہوتی ہے. کئی لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ بچپن میں یا جوانی میں بلا لیتا ہے، لیکن جو طبعی عمر ہے وہ اتنی ہے نا. اور جو آخرت کی عمر ہے وہ تو مطلب ہمیشہ کی زندگی ہے. تو ہم نے یہ بھی کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کے لیے کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں اور دنیا کی زندگی کے لیے کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، جس کا جز بالکل تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا سے پیار کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو ضرور بگاڑتا ہے. لوگوں دائمی کو عارضی پر ترجیح دو، یعنی وہ دائمی جو زندگی ہے نا اس کو تم ترجیح دو اپنی دنیاوی زندگی پر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان رہبانیت اختیار کرے، لیکن بہرحال ترجیحات کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا کہ تو دنیا میں اس طرح زندگی کے دن گزار کہ گویا کہ تو اجنبی ہے یا مسافر. یعنی انسان کے دل دماغ میں یہ والا نقطہ ہمیشہ رہے کہ یہ عارضی ہے دنیا، اور میرے ہمیشہ کی جو زندگی ہے میں نے وہاں پر گزارنی ہے. پھر فرمایا کہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو شام کو صبح کا انتظار نہ کر اور صبح کو شام کا انتظار نہ کر. تندرستی کی حالت میں اللہ کی اطاعت اور نیکی کا اتنا ذخیرہ جمع کر لے جس سے بیماری کے زمانے کی کوتاہیوں کی تلافی ہو سکے، اور اپنی زندگی میں نیکی کا اتنا ذخیرہ یا سرمایہ فراہم کرے جو مرنے کے بعد تیرے کام آئے. یہ ترمذی بخاری کتاب سے ہے. تو یہ والی چیزیں بھی بہت زیادہ ضروری ہیں کہ جب ہم مطلب ابھی صحت ہے، ابھی دم خم ہے، تو اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کچھ نہ کچھ پازیٹیو کرتا رہے تاکہ وہ آخرت میں ذخیرہ بن سکے. پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری امت خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے گی، کیونکہ جو خواہشات ہیں نا یہ بھی دین کی طرف آنے سے روکتی ہیں اور اس سے ٹائم بہت ضائع ہو جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اور دنیا کی توقعات لمبے چوڑے منصوبے بنانے میں لگ جائے گی. بڑے لمبے لمبے پلانز بنا رہے ہیں 10 سال کے، 20 سال کے، 50 سال کے، اور اپنی عمر کا پتہ نہیں ہے. تو کیا ہوگا کہ اس کی خواہش نفس کی پیروی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حق سے دور جا پڑے گا اور دنیا سازی کے منصوبے آخرت سے غافل کر دیں گے. کیونکہ یہ جو ہے نا یہ چیزیں بھی انسان کے دل کے اندر غفلت پیدا کرتی ہیں، اور اس طرح سے انسان جو ہے اپنے وقت کا بہت سا حصہ جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے. راہ عمل کے لیے ہم کیا پھر نکات اختیار کریں؟ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی حفاظت کریں اور اسے اہم اور مفید کاموں میں لگائیں. وقت کی پابندی کریں، ہر کام منظم طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ والا دن، یہ والی گھڑی دوبارہ نہیں آئے گی. یہ جو وقت نکل گیا سو نکل گیا، یہ نکل گیا. ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی خاص سورج چڑھے گا، کوئی خاص روشنی آئے گی، کوئی خاص دن ہوگا، کوئی خاص وقت ہوگا، کوئی خاص لمحات ہوں گے تو پھر میں اٹھ کر کوئی بڑا سا کام کر لوں گی یا کر لوں گا. ایسے نہیں ہوتا. یہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنی زندگی کو منظم کرتے ہوئے استقلال سے مستقل مزاجی سے استقامت کے ساتھ اپنے وقت کو، اپنے اوقات کار کو، اپنی زندگی کو تنظیم کے ساتھ گزارنے سے انسان پھر آگے کسی منزل تک پہنچتا ہے اور اپنے وقت کی قدر کرتا ہے. پھر یہ کہ ہم اپنے کاموں سے کام رکھیں، بیکار دلچسپیوں میں ہم نہ الجھیں، چھوٹی باتوں میں نہ الجھیں. اور وہ دانشور کہتے ہیں نا جو بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. یہ بڑی زبردست بات ہے کسی دانشور کی. پھر یہ ہے کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ وقت میں برکت کی دعائیں کیا کرتے تھے، وہ بھی ہم کریں. پھر اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں یہ ضرور ہو کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے. قلیل المیعاد منصوبے کچھ بنائیں، کچھ طویل المیعاد منصوبے بنائیں. انفرادی زندگیوں میں بھی ہم اصلاح کی کوشش کریں، اجتماعی زندگیوں میں بھی کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ کریں. ہم وقت کی تنظیم کے لیے کوئی ڈائری رکھ سکتے ہیں، کوئی پلانر رکھ سکتے ہیں. غرض ہے کہ ہم اپنے وقت کو مفید اور کارآمد کاموں میں لگانے کی بھرپور کوشش کریں. اور پھر یہ چیز یاد رکھنی بہت زیادہ ضروری ہے، جو آخرت کے سوالات ہیں اس میں سے وقت کے بارے میں بھی سوال ہوگا. آپ سب کے علم میں ہے نا. میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ سوالات کریں گے
کہ عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، جو مال تمہیں دیا تھا وہ کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، اور یہ ہے کہ جو علم تھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا. تو وقت اور جوانی کا علیحدہ سے حساب ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے یہ تہیہ کر لیں کہ آج سے میں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا اور اس کو مفید کاموں میں لگانا ہے. اور سب سے زیادہ مفید کام کون سا ہے؟ آپ خود سوچ لیں، سب سے زیادہ مفید کام کون سا ہے؟ ہر وہ کام مفید ہے، میں یہ سمجھتی ہوں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، خواہ وہ دین کا ہو، خواہ وہ دنیا کا ہو، کوئی بھی وہ کام ہو. اگر وہ دنیا کا کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے گا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عبادت بن جائے گا. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ ہی عبادت ہے، بلکہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دینا بھی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے اوپر بہت زیادہ زور دیا تھا، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا. اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا تھی کہ میری طرف سے پہنچا دو، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو دین میں کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ کرنا، آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف اپنا قدم بڑھانا، اپنی زندگی کو مفید کاموں میں لگانا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور والسلام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.